ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲੀਆਂ ਚਾਕ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਲਾ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਚਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਖਾਲੀ ਦੇ ਹਾਏ ਬਿਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਏ ਕੱਲੀ ਸੁਭਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਂਦੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਨਾਤ ਰੋਂਦੀ ਏ ਦਾਦੀ ਸਲਮਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਨਾ کے بازار غازی مینو تیری یاد آئی تک کے بازار غازی مینو تیری یاد آئی تک کے بازار غازی مینو تیری یاد آئی چیتے آندیاں نے آجا اج تیریاں وفاواں ہونا جے نال میرے حالت دیاں رضاواں چن ویر ہن تے آجا سہی جان دی نہیں جدائی تک کے بازار غازی مینو تیری یاد آئی تک کے بازار غازی مینو تیری یاد آئی تک کے بازار غازی مینو تیری یاد آئی وجہ اللہ وانگو لینا خطبہ جدوں سنایا میرا ویر ہے نمازی خیر النساء چھایا لگتا ہے تیرے باجوں اس کی گل خدائی تک کے بازار غازی مینو تیری یاد آئی تک کے بازار غازی مینو تیری یاد آئی جیتے آندیاں نے آجا اج تیریاں وفاواں ہوندا جے نال میرے حالت دیاں رضاواں چن ویر ہن تے آجا سہی جان دی نہیں جدائی تک کے بازار غازی مینو تیری یاد آئی تک کے بازار غازی مینو تیری یاد آئی وجہ اللہ وانگو لینا خطبہ جدوں سنایا میرا ویر ہے نمازی خیر النساء چھایا لگتا ہے تیرے باجوں رس گئی گل خدائی تک کے بازار غازی مینو تیری یاد آئی تک کے بازار غازی مینو تیری یاد آئی چیتے آندیاں نے آجا اج تیریاں وفاواں ہوندا جے نال میرے حالت دیاں رضاواں چن ویر ہن تے آجا جانی نہیں جدائی تک کے بازار غازی مینو تیری یاد آئی
تک کے بازار غازی مینوں تیری یاد آئی وجہ اللہ بارگین خطبہ جدوں سنا میرا ویر ہے نمازی خیر السادہ لگتا ہے تیرے باجوں سجدی ہے کل خدائی تک کے بازار غازی مینوں تیری یاد آئی تک کے بازار غازی بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے تیرے پرچم کو مٹانے والے بازو کٹانے والے اے علمدار بازو کٹانے والے اے علمدار وفا جتن اپنا کرم تجھ پہ کریں گے ہر دم بچ میں حضرت عباس اٹھانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے خون پانی کے دِوَل اپنا بہانے والے محمد والے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد ہار لگاؤ نیچے کرنا بسم اللہ الرحمن اللہم صلوات علیہ پاک شہنشاہ دی پاک ذات دنیا دی چادر نبی جی برادر مولا کائنات ایمان زمانہ حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا کسی نو آیا خیال کوئی نہیں حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال حسین نانا نبی ہے تیرا حسین نانا نبی ہے تیرا حسین بابا علی ہے تیرا رسول نبیاں دا فخر کردا حسین میں ہے حسین میرا وہ نمازاں پڑھیاں ہیں سارے جگ نے تیرے تو بد کے نماز کوئی نہیں حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں سب بہت بڑا کہیں میری محمد اب کرتے ہیں کل دنیا دی خلقت کا اخیر نظام حسین کل دنیا دی خلقت کا اخیر نظام حسین ہے جنہیں کل ایمان علی ہن لوگوں ماشاءاللہ جنہیں کل ایمان علی ہن لوگوں جنہیں کل امام حسین ہے تو لوگ نماز ادا نہیں پڑھتے کہ در اصل نماز حسین ہے خود پاک رسول کا سجدہ یا اللہ میری اصل نماز کہ لوگ محبوبی محمد نبیان دا سلطان کو کہتے ہیں لوگ محبوبی محمد دے تے میرا اصلی نام
حسین ہے جو میں تے خالق گل چا کیتی او دا اصل گواہ حسین صلوات پڑھو کہیں علی محمد میں تمہیں بتاؤں گا کتنا بڑا حسین ہے کیا میں تمہیں بتاؤں گا کتنا بڑا حسین ہے توحید جی پہ کھڑی ہوا سرا حسین ہے توحید جی پہ کھڑی ہوا سرا حسین ہے صلوات پڑھو کہیں میں ہوں خدا مصطفیٰ بابا جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہوں خدا مصطفیٰ یہ تو میرا حبیب ہے میرا مکان پہلا مکان اتنا میرے قریب ہے اتنا میرے قریب ہے میرا وجود تیری میری زبان حسین ہے میرا وجود تیری میری زبان حسین ہے دوسروں کا کتنے قلیل وقت میں بابا جی بتائیے مقامی ہو پہ یا باہر آئے ہو پہ حوصلہ افزائی کتنے قلیل وقت میں انہیں علی علی کیا تم لے کے مہتم گلی گلی کیا مہتم گلی گلی کیا میں آج تم ہوئے اور میں زبان حسین مان آج تم ہوئے اور میں زبان حسین ہے کیا میں تمہیں بتاؤں گا کتنا بڑا حسین ہے صلوات پڑھو پھر بھی پڑھ دو دل تک دو جگ دا بادشاہ حسین دو جگ دا بادشاہ حسین جگ دا بادشاہ حسین دو جگ دا بادشاہ ایدی ذات بے مثال ایدی ذات بے مثال حق سچ دا راستہ حسین دو جگ دا بادشاہ حسین دو جگ دا بادشاہ درود پاک دی ذات تے مولا حسن دا سونا بھرا تے زہرا دے دل دا چین پاک بی بی دی پاک ذات تے منتر صلوات جی مولا حسن دا سونا بھرا تے زہرا دے دل دا چین راہ بنو جڑا بچے دے او ایسا سخی حسین ہر مرض دا علاج ہر مرض دا علاج ہر درد دی شفا حسین دو جگ حسین دو جگ دا بادشاہ
ایدی ذات بے مثال ایدی ذات بے مثال حق سچ دا راستہ حسین دو جگ دا بادشاہ حسین دو جگ دا بادشاہ درود پڑھو پاکاں دی ذات تے ایسا ناکاری جگ تے ہے جیڑا میرے قرآن سناوے ایسا ناکاری جگ تے ہے جیڑا میرے قرآن سناوے ایسا نمازی غور نہ کوئی سجدے سر کٹاوے کل ایمان دی جانے کل ایمان دی جانے نبیاں دا آسرا حسین دو جگ دا بادشاہ حسین دو جگ دا بادشاہ تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تجھے دیکھنا وضو میرا کہ طہارتوں کے مقدس کا دین بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے اے نبی ذرا سجدے کو لمبا کر دے کیونکہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا سلوات پڑھے تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی بنی رہے تو نماز حق بھی بنی رہے تو حسین ہے پر عظیم ہے تو حسین ہے پر عظیم ہے تو نماز کی بھی نماز ہے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری بابا جی فخر انبیاء سجدے سیس ٹکا دیتا اللہ دے رسول فخر انبیاء وچ سجدے سیس ٹکا دیتا پشت پاک حسین اسوار ہویا خیال وچ رسول فرما دیتا پشت پاک حسین اسوار ہویا خیال وچ رسول فرما دیتا چکا سر تے گرے حسین پیارا چکا سر تے گرے حسین پیارا پاک نبی ارشاد فرما دیتا نہ چکا تا ہوندی نماز فاضل بابا جی نہ چکا تے ہوندی نماز فاضل ناد وچ نماز وکھا دیتا نہایت ادب نہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ تے جبرائیل پیغام لیا دیتا نہایت ادب نہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ تے جبرائیل پیغام لیا دیتا اترے آپ حسین تے سر چاؤنا اترے آپ حسین تے سر چاؤنا میں سچے رب دا حکم سنا دیتا وہ مردیاں نال اتریا دائم ناد والا نبی سجدوں سر اٹھا تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر تو خدا خدا تھا دکھائی دے تو خدا خدا تھا دکھائی دے تجھے رب کہوں سے رب کہوں تجھے رب کہوں سے رب کہوں
میں نہیں کہوں گا یہ راز ہے تجھے دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت لبن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائی فی حاضر ساعة فی کل ساعة ولی اما حفظا مقائدا مناصرا رسیلا وإن آتت رسولہ ورزقہ بہمت مطلقی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلا بنیان مجلس کرسیلا بنیان کی توفیقات جنگل بعد مومنین تشریف فرمائیں جو حاجات ہیں ذکر مولا کے صدقے آپ سب کی حاجات ہیں اللہ جہاں جہاں لغاری امام حسین کی مجالس ہو رہی ہیں ان سب کو اپنی حفظ ایمان میں مجلس کی قبولیت کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے امام کے ظہور کے لیے مل کر بلند آواز سے درود کریے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحمید و خطابہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد وعلی محمد صلوات اللہ علی محمد وعلی محمد بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر ہے کہ اللہ نے آل محمد کی محبت عطا فرمائی ہے یہی دعا ہے خدا انہی کی محبت میں آخری سانس نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں ان معصوم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گرمی کا موسم ہے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں 5-10 منٹ تقریر ہے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے جس امام کی شہادت کے دن ہیں اللہ نے ایسے رہبر رہنما ہمیں عطا فرمائے ہیں جو معصوم ہستی ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کے آئے ہیں دنیا کے اندر انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ائمہ معصومین کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے جس امام کی شہادت کے یہ ایام ہیں میرے مولا حج کے لیے جا رہے ہیں اور بچپن کا عالم ہے عام معصومین کی سیرت پڑھیں اکثر ائمہ معصومین کے بارے میں آپ جب پڑھیں گے کئی حج پیادہ ادا کیے معصوم ہستیوں نے جسے مشی کہتے ہیں آپ پیدل حج مدینے سے مکہ تو سید سجاد بھی کئی حج پیادہ ادا کیے جب پوچھنے والے نے ایک شخص نے پوچھا آپ بچے ہیں اور آپ جو ہے پیدل سفر کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو میرے مولا نے فرمایا اللہ نے یہ میرے دونوں جو پاؤں دیے ہیں یہ میرے لیے سواری ہے فرمایا آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے فرمایا بڑا پیارا معرفت والا جملہ ہے فرمایا جس کے ہاں مہمان جایا جاتا ہے وہ ہاں کھانا خود جو ہے نہیں لے جایا جاتا بلکہ آگے میزبان اس کا انتظام کرتا ہے تو میں جس کے ہاں جا رہا ہوں اللہ کے ہاں جانے انہوں نے خود اس کا انتظام کرنا ہے یعنی ذات توحید خانہ جناب خضر کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کھانے پینے کا انتظام وہ کرتے تھے آپ بچے ہیں آپ کے اوپر تو حج واجب نہیں ہے فرمایا میں نے دیکھا ہے جب بہت بڑی جو ہے خشک لکڑیوں کے ساتھ گیلی لکڑیاں بھی ڈال دی جائیں تو ان کو بھی آگ لگ جاتی ہے میرے اوپر اگر حج واجب نہیں ہے لیکن میں ادا کر رہا ہوں یعنی اس قدر میرے مولا پیدل حج ادا کیے زندگی کے اندر کئی حج پیادہ ادا کیے جب حج کے لیے گئے ہیں اس وقت جو ہے بادشاہ کا بیٹا جو ولی ہے جس نے بعد میں بادشاہ بننا ہے اب حشام عبد الملک کا بیٹا یہ دونوں لانتی ہیں
شام جو ہے اپنے کرندوں کے ساتھ وزیر مشیروں کے ساتھ کھڑا ہے اور ادھر سے کہ میں کعبہ کا طواف کروں کہ جب رش کم ہو تو پھر میں جا کے حجر اسود کا بوسہ لوں. رش بہت تھا, ایک طرف جا کے کھڑا ہو گیا. لیکن چند لمحے کے بعد جیسے ہی سید سجاد تشریف لاتے ہیں مخلوق خدا راستہ چھوڑ دیتی ہے اور امام جا کے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں. اب جو ہے ان میں سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ بادشاہ تو ہمارا اس کا بیٹا ہے, اس کو تو لوگوں نے نہیں دیا, مخلوق خدا ادھر ادھر نہیں ہٹی. یہ کون ہے ولی خدا جن کو لوگوں نے راستہ دے دیا, جن کو لوگوں نے راستہ دے دیا, یہ کون ہے؟ تو کہا میں نہیں جانتا. شام کہتا میں نہیں جانتا. اس کا درباری شاعر تھا ازدرک, اس نے فی البدی 100 شاعر میرے مولا کی شان میں کہہ دی کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے گھر قرآن نازل ہوا, جن کے عظمت یہ کعبہ جانتا ہے, ہل جانتا ہے, جن کے گھر سے امامت شروع ہوئی ہے, دوش نبی کے سوار ہیں. جب اس نے فی البدی کہہ دیے 100 شاعر, ہے بادشاہ کا شاعر لیکن شان اور عظمت میرے مولا کی اس نے بیان کر دی. پھر جل بن گیا, پھر اس کو سزا دے دی. میرے مولا نے 40,000 درہم اس کو دیا. وہ سال کا 1,000 درہم دیتا تھا. میرے مولا نے 40,000 درہم دیا. میرے مولا نے فرمایا اس کے بعد تجھے ضرورت نہیں پڑے گی. آنے والے حالات سے بھی میرے مولا اپنے چاہنے والوں سے آگاہ ہوتے ہیں. ایک اور موقع پر جب میرے مولا حج کے دوران آگے جا رہے تھے, یہ پیچھے پیچھے, اس نے میرے مولا کی طرف دیکھا اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کے باپ کو تو قتل نہیں کیا, میری طرف توجہ نہیں کر رہے, میری طرف رغبت نہیں رکھتے. میرے مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا. میرے مولا نے فرمایا جس نے میرے باپ کو قتل کیا یعنی یزید, اس نے اپنی ابدی جہنم خرید لی. تم بھی اگر خریدنا چاہتا تھا تو تم بھی خرید لیتا. اس نے کہا میرا مقصد یہ نہیں تھا, میرا مقصد یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئیں, میں بھی آپ کو کوئی درم و دینار دوں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے. میرے مولا نے اپنی آبا اتاری, معرفت والا جملہ ہے. میرے مولا نے وہیں پہ اپنی آبا بچھائی اور جیسی آسمان کی طرف نگاہ کی, اللہ نے ہیرے جواہرات سے میرے مولا کی آبا کو بھر دیا. سارے کے سارے ہیرے جواہرات مخلوق خدا میں میرے مولا سید سجاد نے تقسیم کر دی. فرمایا مجھے کس کی ضرورت ہے جب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے, مجھے بادشاہوں کے دربار میں یا ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اس قدر میرے مولا جن کو اللہ سننے والا ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, اللہ نے جو کائنات خلق کی ہے ان کے سبب خلق کی ہے. 1,000 رکعت نماز ادا کرنے والی سید سجاد, اور یہ لقب کسی بادشاہ نے نہیں دیا بلکہ حاطب غیبی سے کام تھا زین العابدین, آپ عبادت کی زینت ہے. صفحہ انبیاء میں دیکھیں بڑے بڑے نبی گزرے ہیں, بڑے بڑے عبادت گزار گزرے ہیں, لیکن کسی کو زین العابدین نہیں کہا جاتا. اصل نام علی ہے. ہر نعمت خدا پہ سجدہ کرنے والے, ہر نعمت خدا. کہتے ہیں کہ کسی کے درمیان صلح قرائی تو اس کے بعد میرے مولا سجدہ کرتے, کھانا کھاتے اس کے بعد سجدہ کرتے, پانی پیتے اس کے بعد سجدہ کرتے. یہ جو ماتھے کی جگہ ہے اور یہ گھٹنوں کی جگہ یہ سخت ہو جاتی ہے. سال میں کئی مرتبہ ان کو کٹوایا جاتا ہے. اس قدر عبادت گزار زین العابدین, عبادتوں کی زینت, سجدہ گزاروں کی زینت ہے سید سجاد. ایسے اللہ نے امام دیا. حج کا موقع ہے, بڑا مشہور واقعہ آپ نے صلح و ظاہری آیا, بہت بڑا محدث ہے اپنے زمانے کا, اہل سنت کا بڑا معتبر نام ہے. اس نے میرے مولا کے پاس آ کے کہا مولا کس قدر آپ کی جد کا دین پھیل رہا ہے, دیکھو کس قدر حاجی ہیں. میرے مولا نے حقیقت دکھا دی اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان. ان میں دیکھا کوئی انسان ہے, نہیں تو کوئی بگیاڑ ہے, کوئی گیدڑ ہے, کوئی شیر ہے, کوئی ریچھ ہے, کوئی سور ہے. میرے مولا نے فرمایا اگر کردار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایسے ہیں, ان کی حقیقت ایسے ہے, کم اس میں انسان نظر آ رہے تھے. فرمایا ان کی شکلیں تبدیل اس لیے نہیں ہو رہی کہ امت محمدیہ کے ناطے ہماری یہ شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی اس وجہ سے کہ ہم امت محمدیہ کے ہیں. امت محمدیہ کا جتنا مرضی گناہگار ہوگا لیکن اس کی شکل تبدیل نہیں.
نہیں ہوگی۔ اللہ نے ایسے امام ایسے رہبر عطا کیے، لیکن مولا نے جو زندگی گزاری ہے واقع کربلا کے بعد روتے ہوئے گزاری ہے، عزاداری امام حسین میں گزاری ہے۔ مدینے کے اندر ایک مرتبہ جب آپ جب آئے نا اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے، اور جب دیکھا ہے کہ پھوپھی وضو کر رہی ہے تو فوراً پیچھے واپس چلے گئے، تو جناب آقا زادی نے آقا حسین سے کہا لگتا ہے کہ سید سجاد ہم سے ناراض ہے، سلام نہیں کیا، واپس پلٹ گئے۔ آقا حسین نے سید سجاد سے پوچھا آپ نے اپنی پھوپھی کو سلام نہیں کیا؟ فرمایا جب میں گیا اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے میری پھوپھی وضو فرما رہی تھی اور وضو کر رہی تھی، اور وضو میں سر کا مسح واجب ہے، جیسے سر کا مسح کرنا ہے تو بالوں کے اوپر مسح کرنا ہے، چادر ہٹانی تھی، میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میری اپنی پھوپھی کے سر پہ میری نگاہ پڑے۔ آقا حسین نے گلے لگایا۔ آقا حسین تو کچھ اور منظر دیکھ رہے تھے کہ کیا عالم ہوگا بیٹا جب تیری پھوپھیوں کے سروں کی چادریں اتار لی جائیں۔ عزاداران مظلوم کربلا جو بعد میں 35 سال کا عرصہ گزارا ہے سید سجاد نے، روتے ہوئے گزارا۔ ظاہری آیا نا جب میرے مولا کے پاس، اور اس نے آ کے اور منہال کوفی بھی آیا، مولا آپ اس قدر روتے کیوں ہیں؟ ہر وقت آپ روتے رہتے ہیں۔ مولا نے 3 مرتبہ کہا شام الشام، لیکن عزاداران مظلوم کربلا شام کا نام لیتے سید سجاد رونا شروع کر دیتے، اور اس قدر روتے رہے کہ خون کے آنسو روتے تھے سید سجاد۔ اس نے کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے بابا شہید، آپ کے دادا شہید، آپ کے چچا شہید، جناب ہاشم شہید ہوئے ہیں، جناب جعفر طیار شہید ہوئے ہیں، شہادت آپ کی میراث ہے۔ جب کہا نا شہادت آپ کی میراث، تو فرمایا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو چلو ہماری میراث ہے، کیا میری پھوپھیوں کی چادر کا لٹنا بھی ہماری میراث ہے؟ میری پھوپھیوں کے چادروں کا لٹنا بھی کیا ہماری میراث ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ دکھ تکلیف کس بات کا؟ فرمایا میری 4 سال کی بہن تھی نا جناب سکینہ، ہر موڑ پہ مجھ سے یہی پوچھتی تھی ہاں بھیا سجاد آیا میرے بابا کو غسل دیا گیا، آیا میرے بابا کو کفن دیا گیا، آیا میرے بابا کو دفن بھی کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا؟ یہی سوال مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا سید سجاد کے سامنے جب سرکار عباس کا نام لیا گیا نا، سید سجاد کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، جیسے امام کا نام آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے تعظیم کے لیے۔ سرکار عباس کے نام پہ سید سجاد کھڑے ہو گئے۔ سائل نے پھر نام لیا، پھر سید سجاد کھڑے ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے 70 مرتبہ اس نے نام لیا، سید سجاد احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد سید سجاد نے فرمایا اگر تو ساری زندگی عباس کا نام لیتا رہے میں احترام کے لیے کھڑا ہوتا رہوں۔ اس نے کہا کیا کیا عباس نے؟ فرمایا عباس کے احسان ہی ہمارے اوپر اتنے ہیں، عباس کے احسان ہی ہمارے اوپر اتنے ہیں، تو ساری زندگی نام لیتا رہے میں اس کے احترام کے لیے کھڑا ہوتا رہوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا کو اتنا مان تھا عباس کے اوپر میری آقا زادیوں کو، ہر موڑ پہ یہی کہتی تھی کہ گھبرانا نہیں ہے، میرا بھیا عباس جو موجود ہے، میرا بھیا عباس جو موجود ہے، میرا بھیا عباس جو موجود ہے۔ یوم عاشور ہوئی، شب عاشور ہوئی، ہر ایک سے بھی یہی کہتی تھی تم نے گھبرانا نہیں ہے، میرا بھیا عباس جو موجود ہے۔ لیکن جب عباس گئے نا میدان کربلا کی طرف اور پانی لانے کی اجازت ملی ہے، عزاداروں پانی لانے کی اجازت ملی ہے، میرے مولا نے اپنے سواری کو نہر القمہ میں ڈالا، مشکیزہ بھرا، اور اس کے بعد واپس پلٹے ہیں۔ جیسے واپس پلٹے ہیں ایک لائن نے دایاں بازو قلم کیا، مشرق کو دوسرے بازو پہ، دوسرا بازو شہید ہوا، مشرق کو منہ میں لیا، گردن گھوڑے کی گردن پہ جھک گئے ہیں، تیر آ رہے ہیں میرے مولا کو لگ رہے ہیں۔ میرے مولا کی کوشش ہے کہ پانی خیمے میں پہنچے، لیکن عزاداروں جب ایک تیر مشرق کو لگا عباس کی حسرت ختم ہو گئی، کیونکہ سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پانی لے کے آؤں گا، اب وعدہ وفا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ واپس پلٹے ہیں، واپس جب پلٹے ہیں نا عزاداروں ایک لائن نے ایسا گرز مارے جو عباس کی پیشانی پہ لگا، عباس گھوڑے کی زین سے نیچے زمین پہ آئے۔
अज़ादारों, जब कैदू से रिहाई हुई है ना, वापस आए हैं सैयद सज्जाद मदीने और बशीर को भेजा है कि जाओ जाके मनादी करो कि आका हुसैन के जो हैं मदीने के सरदार वापस आ गए हैं। जैसी मनादी की है ना, और मुकालिमा वो है जो जनाबे उम्मुल बनीर बशीर का, फरमाया बता मेरा बेटा अब्बास वापस आया है? तो बशीर ने कहा आपने हुसैन का नहीं पूछा, आपने अली अकबर का नहीं पूछा, आपने किसी और का नहीं पूछा, आपने सिर्फ अब्बास का क्यों पूछा? उम्मुल बनीन कहती है अगर अब्बास को खैर है तो सबको खैर है। तो इतना मान माँ को भी था अपने बेटे के ऊपर, अगर अब्बास को खैर है तो सब नहीं। फरमाया अब्बास नहीं वापस आए, मेरे बेटे की जंग तो बता। फरमाया बीबी को इतनी लंबी चौड़ी जंग नहीं की है। फरमाया चंद लम्हों के बाद अब्बास घोड़े से नीचे गिर गए। कैसे गिरे हैं घोड़े से नीचे? फरमाया एक लहीन ने जो ऐसा गुर्ज मारा जो अब्बास की पेशानी पे लगा। तो बीबी उम्मुल बनीन बताती है कि मैंने कौन सा ऐसा वार था जो अपने बेटे को नहीं बताया था। तो जब उसने वार किया तो अब्बास ने हाथों के जरिए उस वार को बचाया क्यों नहीं? कहा बीबी हाथ तो पहले ही शहीद हो चुके थे। अज़ादारा ने मज़लूम करबला जब अब्बास घोड़े से नीचे गिरे हैं तो उस वक्त मेरी बीबी ने यही कहा, बीबियों मेरे पर्दे का दामन नहर के किनारे, अब अपने अपने पर्दों की खुद दामन। मेरे मौला का हुसैन यही कहते हैं, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। और यही कहा मौला मेरी लाश को खैमे में न लेके जाना। क्यों अब्बास? फरमाया मैंने सकीना से वादा किया था कि मैं खैमे में पानी लेके आऊँगा, लेकिन वादा वफा नहीं हुआ, मेरी लाश को न लेके जाना। अज़ादारों मेरे मौला ने अलम उठाया, अलम उठाने के बाद खैमे अहले बैत की तरफ जा रहे हैं। अलम को आते हुए जब देखा ना तो उस वक़्त कहा बीबी सकीना ने बच्चों अपने अपने जाम लेके आ जाओ, मेरा चचा अब्बास पानी लेके आ गया। लेकिन अज़ादारों जब देखा अलम आया, अलमदार ना आया, तमाम बच्चों के जाम नीचे गिर गए। जनाब सकीना अपने बाबा से लिपट गई। फरमाया बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरा चचा अब्बास वापस ला दीजिए।
غازی کا علم ہے زینب کی نگاہوں میں، 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 غازی کا علم ہے غازی کا علم ہے، شبیر کی ڈارس ہے، شبیر کی ڈارس ہے، سکینہ کا برم ہے زینب کی نگاہوں میں، غازی کا علم ہے غازی کا علم ہے غازی کا علم ہے، پیاسے ہیں کئی روز سے سہمے ہوئے بچے، عباس دلاور کو، عباس دلاور کو اس بات کا غم ہے زینب کی نگاہوں میں، غازی کا علم ہے غازی کا علم ہے، سینے سے لگا رکھا ہے شبیر نے ان کو، یہ کیسا جبرائیل، یہ کیسا جبرائیل، محمد کا کرم ہے زینب کی نگاہوں میں، غازی کا علم ہے غازی کا علم ہے غازی کا علم ہے، دریا کی طرف دیکھ کر روتی ہے سکینہ، کانوں سے لہو بہتا ہے، کانوں سے لہو بہتا ہے، اور آنکھ بھی نم ہے نگاہوں میں، غازی کا علم ہے زینب کی نگاہوں میں، غازی کا علم ہے زینب کی نگاہوں میں، غازی کا علم ہے، ایک رات کا مہمان ہے احمد کا نواسا، سید ہے مصیبت میں، سید ہے مصیبت میں، اور ظلم و ستم ہے زینب کی نگاہوں میں، غازی کا علم ہے زینب کی نگاہوں میں، جوہر کی لاش پہ شبیر آئے ہیں، کھڑی الجوہ کی لاش پہ شبیر آئے ہیں، کتنے ستم حسین نے، کتنے ستم حسین نے تنہا اٹھائے ہیں، کھڑی الجوہ کی لاش پہ شبیر آئے ہیں، کھڑی الجوہ کی لاش پہ شبیر آئے ہیں،
की लाश पे शबीर आए हैं। तारीख भी हुसैन की गुरबत में रो पड़ी, बेटे की लाश बाप से मन में ना उठ सकी। ज़हरा ने बाल खोल के आंसू बहाए हैं। कड़ी अल-जमा की लाश पे शबीर आए हैं। कड़ी अल-जमा की लाश पे शबीर आए हैं। कड़ी अल-जमा की लाश पे शबीर आए हैं। संभला गया न दर्द भला में हुसैन से, कपती हुई जमीन पे शबीर गिर पड़े। इस्लाम ने हुसैन को क्या दिन दिखाए हैं। कड़ी अल-जमा की लाश पे शबीर आए हैं। कड़ी अल-जमा की लाश पे शबीर आए हैं। कड़ी अल-जमा की लाश पे ज़हरा का लाल वादी है गुरबत में लुट गया। असगर को एक घूंट भी पानी न मिल सका। शबीर किसका खून ये मुख पर लगाए हैं। कड़ी अल-जमा की लाश पे शबीर आए हैं। कड़ी अल-जमा की लाश पे शबीर आए हैं। कड़ी अल-जमा की लाश पे शबीर आए हैं। ज़हरा का लाल वादी है गुरबत में लुट गया। असगर को एक घूंट भी पानी न मिल सका। शबीर किसका खून ये मुख पर लगाए हैं। कड़ी अल-जमा की लाश पे शबीर आए 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 हैं। कड़ी अल-जमा की हम के जिंदा में मर गई। प्यासी सकीना शाम में मर गई। बीमार करबला पे, बीमार करबला पे कयामत गुजर गई। प्यासी सकीना शाम के जिंदा में मर 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 गई। ज़ैनब अंधेरी रात में ढूंढे तुम्हें कहाँ। है करबला बता, है करबला बता कि सकीना किधर गई। प्यासी सकीना शाम के जिंदा में मर गई। प्यासी सकीना शाम के जिंदा में मर गई। प्यासी सकीना शाम के जिंदा में मर गई। अब्बास की जुदाई का सदमा ही कम न था। घड़ी अल-जमा के सीने में घड़ी
سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی پیاسی مارے کربلا پہ بیمار کربلا پہ قیامت گزر گئی پیاسی سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی نبی کے گھر میں تو کچھ بھی نہ بن سکا خدا کے دین کے لے کے خدا کے دین کی قسمت سنور گئی پیاسی سکینہ شام کے زندہ میں مر 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 گئی زینب حسینیہ کی عبادت کے واسطے کربو بھلا سے شام کربو بھلا سے شام میں تلک ننگ سر گئی پیاسی سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی پیاسی سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی پیاسی سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی پیاسوں کا تذکرہ جو محب نے رقم کیا مولا تیری عطا میرے مولا تیری عطا میرے دامن کو بھر گئی پیاسی سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی پیاسی سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی سگران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے سگران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے پردے سے جانے والے پردے سے جانے والے پھر لوٹ کر نہ آئے سگران آنسوؤں کے جلائے سگران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے سگران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے سگران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے سگران آنسوؤں کے مستور بازار بل فرض بازار دیا جاوے کسے غیر تو پوچھتی ہوئی میں صدق منجا خاتون دیدی تو جیدے سر میں پاک ردا نہیں آبادار تو لے دربار دے سائیں جلائے سگران آنسوؤں میری سین کو ملے آران یہ مختصر سپاہ جیسے کہ کربلا میں شبیر زندگی کے لے کر اصول آئے سگران
सुगराने हर बैन चाहताए हर मैं वीर तुसेरा नड़े वाग फड़ो मैं किस्मत से वीर निमुड़ के शायद मुबाला की तेरे बड़े जरूर तारा की बेटियों को तारा की बेटियों को जब मेरे साथ लाए सुगराने ये जलाए सुगराने सुगराने कितने दिए जलाए सुगराने जलाए सुगराने जिगर को खा गई कितने दिए जलाए दरबार पेशी तो कोई ज़ैनब दी साडे सभे आराम मुका गई अज कोई वेंदा नहीं दरबार दे विच दिए जलाए अज कोई वेंदा नहीं दरबार दे विच ओ जिने शाम ते होने दी आ गई हसबोना